نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جب حضرت جبریل کہتے آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو آپ پر اثر ہوتا، آپ کا اضطراب تھم جاتا، دل پرسکون ہو جاتا۔ اب آپ دیکھیے یہ ساری کیفیت ٹیمپریریلی ہوتی تھی، آپ کی سیڈنس پھر بڑھ جاتی تھی، اضطراب بڑھتا تھا اور آپ پھر اسی طرح سے کسی نہ کسی اور کیفیت میں چلے جاتے تھے۔ جب وحی کی بندش کا سلسلہ طویل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے تھے، بار بار حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے اور بار بار ایک ہی بات کہتے تھے، آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے انسانوں کی ایسی، یہ ایک بالکل الگ نوعیت کی بات ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کے لیے سبق تو لیتے ہیں۔ انسانوں پر کبھی غم کبھی گھبراہٹ دونوں کیفیات آتی رہتی ہیں، اور تواصو بالحق کرنے والے کا فرض ہے، تواصو بالصبر کرنے والے کا فرض ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں جب کسی کو سیڈ دیکھیں تو ان کو ایسی ہی بات کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ ہمارے یہاں کاؤنسلنگ ہمیشہ ایسے ہوتی ہے، آپ کو کیا ہوا، آپ پریشان ہو، کسی نے کچھ کہا ہے، ڈانٹ پڑی ہے گھر والوں سے یا ٹیچر سے، اچھا پھر اس کے اوپر بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو کیفیت ہے وہ اور بڑھے گی یا کم ہوگی؟ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، بڑھ جاتی جب انسان نیگیٹو سائٹ پہ چلا جاتا ہے۔ تو اس چیز پہ ضرور غور کیجئے گا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام ایک بات کرتے تھے، آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ آپ کو وہ دور بھی یاد آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے اور حضرت ابوبکر صدیق پر گھبراہٹ طاری تھی، انہیں خوف تھا اس بات کا کہ ہم دیکھ کر پکڑ لیے جائیں گے۔ اس موقع پر آپ نے بھی کاؤنسلنگ کی تھی، آپ نے کیا کہا تھا؟ اللہ تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ۔ تو اس بات کو ضرور جانیے کہ وہ کون سی بات ہے جو دل کو قرار دے سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ ارد گرد کے ماحول میں جو تکالیف بھی پیش آ رہی ہیں ان پر بات کرنے کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں، ان کی چھان بین چھان پھٹک جتنی بھی کر لیں، اصل بات اتنی ہی ہے ان اللہ معنا۔ یہ بات بندے کو ضرور سوچنی چاہیے۔ تو جو فرد یہ کریتتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا بیتی، کسی نے کچھ کہا، کیا بات ہوئی، تو وہ آہستہ آہستہ غیبت کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اسے کب یاد رہتا ہے ان اللہ معنا؟ وہ سب سے پہلے یہی بات بھولتی ہے، ان اللہ معنا۔ یہ ضمناً تھوڑی سی بات میں نے آپ کے سامنے کر دی تاکہ زندگی کے لیے سبق لے سکیں، کیونکہ انسان ایک حالت میں نہیں رہتا۔ جیسے اس کا دل اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے نا، اس کی طبیعت، اس کا مزاج بھی اوپر نیچے ہوتا رہتا، اور جو چیز دل کو قرار دینے والی ہے وہ اپنے رب کی بات ہے، اس کی ذات ہے، تو ہمیشہ اسی کا میسج دوسروں کو دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہی گئی وہ یہ تھی، قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو۔ یہ دوسری وحی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے اپنا فرض ادا کر دیا، وحی پہنچا دی۔ ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ نارملی ٹیچرز یہی رول پلے کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی وحی کو پہنچا دیتے ہیں، اور وہ رول جو دراصل انبیاء کے جانے کے بعد علماء کا ہے وہ رول پلے نہیں کرتے۔ تو انبیاء کے بعد علماء کا رول کیا ہے؟ پیغام جو ملا ہے اس کو اسی طرح سے لوگوں کو سکھانا، پہنچانا،
اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی لفظ کا ترجمہ سکھا دیا، تفسیر سکھا دی تو بات پوری ہو گئی. پیغام پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم اسی وحی کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام نے پیغام پہنچایا، اور یہ بات آپ نے اچھے طریقے سے سیکھنی ہے انشاءاللہ. سیکھیں گے نا انشاءاللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک میسج ملا تھا، آپ کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا پیغام تھا. پہلا میسج کیا تھا کہ آرام کا دور گیا، نیند اور سکون کا وہ جو پیریڈ تھا اب وہ دور نہیں رہا. قم کا مطلب یہ کہ اب پہلے والی سٹیٹ، پہلے والی حالت نہیں رہ گئی. اب تو آپ کو ایک عظیم الشان کام انجام دینا ہے. اب آپ نے اپنی رسپانسبلٹی ادا کرنی ہے، اور اس کام کی ذمہ داریوں کا آپ سے تقاضا ہے کہ آپ نیند چھوڑ کر کمر باندھ لیں اور آپ اس کام کے لیے کمر بستہ ہو جائیں جس کام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈپیوٹ کیا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے. اور جانتے ہیں وہ کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو ختم کرنے کے لیے ہر طریقہ آزمائیے. یعنی آپ لوگوں کو برائی سے روکیں گے تاکہ کسی کا کوئی عذر باقی نہ رہے کہ میرے تک تو پیغام ہی نہیں پہنچا تھا، مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کام نہیں کرنے. تو آپ کو پیغام رسالت پہنچانے کا حکم دیا گیا تھا. قم فانذر، اٹھو اور خبردار کرو کا یہی مطلب ہے. یعنی وحی کے ساتھ، رسالت کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں. اس راستے میں جتنی بھی تکالیف آئیں آپ قائم رہیں. قم کا مطلب قائم رہنا بھی ہے، استقامت بھی ہے. اب آپ کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئے، اور رسالت کا حق ادا کرنا ہے تو اس کے لیے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. آپ قائم رہو گے تو دعوت کا سلسلہ مضبوط ہوگا. اگر آپ کے پائے ثبات میں لغزش آئے گی تو دعوت بھی کمزور پڑ جائے گی. تو دعوت دین اور اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان آیات میں جو حکم دیا ہے، جن کی طرف رہنمائی کی ہے، اسے دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسلامی تعلیمات کا نچوڑ کہا جا سکتا ہے. یہ پورے اسلام کا نچوڑ ہے. اسلام کی بنیاد دراصل انہی امور پر ہے. اب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے نا. سب سے پہلے توحید، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت. ہم اس کے بارے میں پہلے پڑھ چکے، رسول اللہ کی پسند ایمان کے حوالے سے. پھر قیامت پر ایمان، یعنی یہ زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی، اس زندگی نے ختم ہو جانا ہے. اور لوگوں کے نفوس کا تزکیہ، لوگوں کو پاک کرنا اور اپنی امت کو ہر قسم کی مصیبتوں اور شر سے بچانا اور ان کے مفادات کا تحفظ کرنا. تو ان آیات کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت میں، آپ کی عزیمت میں شدت پیدا کرنا تھا کہ آپ اس کام کے لیے مستقل مزاجی کے ساتھ ڈٹ جائیں اور کسی مشکل کو، کسی رکاوٹ کو، کسی مزاحمت کو آپ خاطر میں نہ لائیں. یعنی ہر قسم کی رکاوٹوں کو عبور کرنے کا حوصلہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے اور دعوت اللہ کا کام اچھے طریقے سے انجام دیں. اب ہم اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. یا ایھا المدثر، اے اوڑھنے لپیٹنے والے، یعنی آپ آرام کرنا چاہتے ہو اور وقت کام کا ہے تو آپ اٹھ جائیں، اس کام کے لیے اٹھ جائیے. آپ کی فوری کیفیت کو دیکھ کر آپ کو مستقل طور پر تیار کرنے کا حکم دیا. یہ اللہ تعالی کا کلام ہے اور یہ اس کا اعجاز ہے کہ بظاہر تو ایک تبصرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوری کیفیت، فوری حالت پر، لیکن دراصل یا ایھا المدثر کہہ کے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کی زندگی خیر بات کہہ دینے کا حکم دیا ہے کہ آپ عزم کر لیں. پھر یہ حکم دیا قم، اٹھو، قائم ہو جاؤ، اب ذمہ داری ادا کرنی ہے، رکاوٹوں کو خاطر میں نہیں لانا، عزیمت کا راستہ اختیار کرنا ہے. اب سرگرم عمل ہو جائے، ایکٹیو ہو جائیں، اب آپ نے کام کرنا ہے. وحی کی بندش کے بعد یہ سب سے پہلا خطاب تھا، اور اس میں لطیف اشارہ ہے کہ آپ کو رسالت کا مشن اپناتے ہوئے اور اس کام کو لے کر چلتے ہوئے بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں گی. تلخ ترین مرحلوں سے آپ کو گزرنا ہوگا، آپ کو بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑے گی. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ مضبوط ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمادہ ہو گئے کہ اپنے نصب العین کے لیے وہ سب کچھ کر گزریں جس کا حکم دیا گیا ہے، اور کسی مشکل کو، کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہ لائیں. پھر آپ سے کہا گیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ بڑی اہم بات ہے، بے حد امپورٹنٹ. تفاسیر میں نارملی اس کو اور طریقے سے پڑھایا جاتا ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، یعنی اپنے خالق، اپنے رازق، اپنے مالک کے سوا کسی کو بڑا نہ سمجھیں. آپ کس کو بڑا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو. ایسے تو انسان اللہ تعالیٰ کو بڑا سمجھتا ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی تانا دے دے تو پھر کون بڑا ہو جاتا ہے؟ ہوتا ہے نا. تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ سے کیا مراد ہے، کہ آپ کسی چیز کو اپنے اندر بھی اوپر ابھرنے نہ دیں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، یعنی ایک خالق کو بڑا سمجھے، اس کے سوا کسی کو بڑا نہ سمجھے، اور مخلوق میں سے کسی ایک کی بڑائی آپ کے دل پر اثر انداز نہ ہو. انسان کا پرابلم یہ ہے، روب کھا جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے. جس سے روب کھاتا ہے نا، اسی کا خیال دل میں، ذہن میں جم جاتا ہے. انسان جس صورتحال میں جاتا ہے نا، اب آپ ذرا ان کیفیات کو بھی ذہن میں رکھنا اچھے طریقے سے. اور ہم جب آسمانی سفر کے بارے میں بات کریں گے، اسراء والمعراج، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھیے گا کہ ابھی تو آپ فرشتے کو دیکھ کر روب کھا گئے تھے نا. انسان ہے نا، انسانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. پھر جب آپ آسمان پر گئے تھے، پھر جب آپ نے جنت دیکھی، پھر جب آپ نے اتنے فرشتے دیکھے، پھر جب آپ نے اتنے مناظر دیکھے، تو اللہ پاک نے فرمایا ما زاغ البصر، نگاہ نہ چوندھیائی، نہ اپنے حد سے متجاوز ہوئی. رسول اللہ نے کسی چیز کی طرف دیکھا ہی نہیں. کیسی ٹریننگ تھی، کیسی تربیت تھی. ہاں، یہ تربیت خود رب العزت نے اپنے کلام سے کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی ہر بات کو مانا تھا. یہ نہیں کہ اس میں اپنا ذہن شامل کر لیا کہ مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے، کسی اور نے کچھ کہا تو اس کی بات بھی ذہن پہ اثر انداز ہو گئی. غیر متاثر ذہن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا تھا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، زندگی میں اگر آپ اس آیت پر عمل کر گئے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ سب سے بڑی پرابلم انسان کو اپنے نفس کے ہاتھوں ہوتی، اپنی ذات کے ہاتھوں. پھر ارد گرد کے ماحول میں اتنا کچھ بکھرا ہوا ہے، انسان کسی نہ کسی چیز کو بڑا بنا لیتا ہے. انسانوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ کسی ایک مجلس میں چلے جائیں نا، کسی ایک محفل میں، مثلا آپ یہاں بیٹھے ہیں، یقیناً اس وقت آپ کی کیفیت فرق ہوگی. یہ بڑا obvious ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں. ابھی ابھی آپ کسی شادی کی محفل میں چلے جائیں، پھر اگر آپ اس محفل سے صرف ہو کے آ جائیں تو آپ کو اپنا آپ سنبھالنا ہی مشکل ہو جائے گا. کجا کہ آپ شادی کے لیے ایک خاص فیز میں چلے جائیں. مہینوں ہمارے یہاں تیاریاں ہوتی ہیں، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس تیاری کے اثرات سے انسان نکل ہی نہیں پاتا. تو ہماری زندگی میں تو ایسے ہی معاملات ہر وقت ہوتے رہتے ہیں، کبھی ایک کیفیت میں، کبھی دوسری کیفیت میں.
تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ آپ اپنے پیدا کرنے والے سے زیادہ بڑا مخلوق کو نہ بنائیں. کسی کی ذات بڑی نہیں، کسی کی بات بڑی نہیں، کسی تعلق کی وہ ویلیو نہیں. اللہ پاک سب سے بڑا ہے. رسول اللہ نے یہ سیکھا تھا. یا اللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں ہمیں بھی سکھا دیجئے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں. تو مخلوق میں سے کسی کی ہیبت آپ پر طاری نہ ہو، کسی کام کی بھی ہیبت آپ پر طاری نہ ہو، کسی ماحول کی بھی ہیبت آپ پر طاری نہ ہو، اور آپ پر کسی اور کا خوف بھی مسلط نہ ہو. انسان کا یہ بھی پرابلم ہے کہ اسے کبھی کوئی پریشرائز کرتا ہے، کوئی خوف میں مبتلا کرتا ہے تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے. اب یہ دل کی عبادات ہیں. جب آپ آگے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا خوف الہی تو دل کی عبادت ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالی کا روب، اس کی ہیبت جب دل پر طاری ہوتی ہے تو انسان ہر ایک چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ سب سے بڑی توحید ہے. یہی توحید ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کو بڑا نہیں بنانا، کسی کی بات کو، کسی کی رائے کو، کسی کی ذات کو. صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بڑائی کے بیان کرنے کی وجہ سے اور اپنے رب کی بڑائی کو اپنے دل پر طاری کرنے کی وجہ سے اتنے بڑے مقام تک پہنچے. ریلی آپ کی کامیابی میں اس وحی کا بہت بڑا دخل ہے. اگرچہ ہر دفعہ جب وحی نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ تربیت یافتہ ہو جاتے تھے، لیکن دوسری وحی کا بہت زیادہ دخل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے دراصل کیا کہا ہے کہ دیکھو پیدا تو رب نے کیا. جب تم ماں باپ کے پیٹ میں تھے حفاظت اس نے کی تھی. اب سوچئے آج ہم اس شکل و صورت، اس وجود، اس پورے یعنی وجود کے ساتھ یہاں پہ ہیں. ہم خود سے تو نہیں ہیں. یہ تو سائنٹیفکلی بھی پروون ہے کہ ہمارا آدھا حصہ ماں کے پیٹ میں ہوتا، آدھا باپ کے پیٹ میں. اچھا آپ سوچئے جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اسی وقت ساری روحوں کو پیدا کیا تھا. پھر آپ دیکھیں کہ کتنے نسلوں سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، اور پھر اس مقام پر آ کر آج ہم موجود ہیں. تو جو رب طویل زمانوں سے حفاظت کر کے آپ کو اس مقام تک لانے والا ہے، اسی کا حق ہے کہ آپ اس کی بڑائی بیان کریں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، جس نے اپنے فضل سے آپ کو پروان چڑھایا اور اپنے جود و سخا سے آپ کی سرپرستی کی ہے. بہترین صورت، بہترین سیرت کے ساتھ آپ کو اپنا رسول بنایا، جس نے آپ کو رسالت کی عظیم ذمہ داریاں سونپی. اسی کی بڑائی بیان کریں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تمام عظمتیں، تمام بڑائیاں، تمام جاہ و جلال صرف ایک اللہ کی ذات کے لیے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں. انسان اگر ایک لمحے کے لیے سوچے نا، اس کے لیے رب کی بڑائی بیان کرنا کیوں مشکل ہے. رب کو بڑا سمجھنا. آپ یہ دیکھیے آپ کس چیز سے ہٹ ہوتے ہیں، آپ اپنے انسلٹ کب فیل کرتے ہیں. جتنا زیادہ آپ اللہ تعالی کی بڑائی پر غور و فکر کریں گے، اس کی بڑائی بیان کریں گے، اتنا ہی زیادہ آپ ان سارے اثرات سے محفوظ ہوتے چلے جائیں گے. آپ کی اپنی شخصیت پر اس کی گہری چھاپ لگے گی. آپ جن نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا، ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی ایک اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے انشاءاللہ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھو. یعنی کپڑے، لباس، انسان جس کو پہنتا ہے اس کی وجہ سے موسم کے سرد و گرم سے بھی بچتا ہے. یہ زینت کا باعث بھی ہے
اور یہ لباس ہمیں ڈھانپتا بھی ہے، ستر پوش بھی ہے. اور قرآن حکیم میں آتا وہ لباس التقوی، تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے نا. تو تقوی کا لباس تو روح پہنتی ہے نا، اور یہی مطلوب ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے پاک رکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ فطری پاکیزگی اختیار کرو. اور طہارت میں آپ کو اللہ تعالی نے وہاں دیکھنا ہے جہاں کوئی انسان نہیں پہنچا. پاک رہو، پاک زندگی گزارو. اچھا پاک اس کا یہ مطلب نہیں ہے محض کہ ظاہری طور پر صرف کپڑے پاک رکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ بھی، آپ اپنے دلی خیالات بھی، آپ اپنا عقیدہ بھی، اور آپ اپنی زبان بھی، اپنے تعلقات بھی، ہر ایک چیز کو پاک رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند اخلاق پر پیدا کیا. آپ کے بارے میں سورہ القلم میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کا احساس دلایا ہے کہ اب آپ اپنے نفس کی طہارت میں اضافہ کریں، اور زیادہ پاک ہونے کی ضرورت. کین یو امیجن، جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اس کو رب العزت نے یہ کہا ہے اپنے آپ کو پاک کرو. بندہ اپنی گواہیاں ہی دیتا رہ جاتا ہے، میں ایسا نہیں ہوں، میں ویسا نہیں ہوں، میرے بارے میں آپ نے غلط سوچا، دراصل میری بات کا یہ مطلب نہیں تھا. کتنی گواہیاں دیتے ہیں نا. کیوں؟ کیونکہ اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں. اور پاک ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا، اور انسان کو ہمیشہ اور پاک ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو پاک رکھیں، اپنے میل جول کو پاک رکھیں. اسی سے آپ کی عزت بڑھے گی، اسی سے آپ کا وقار بڑھے گا، اس لیے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. تو رسالت کا کمال ہی اس وقت ملے گا جب آپ صبر کریں گے. اور صبر کرنے والا ریاکشن سے، رد عمل کی نفسیات سے بچتا ہے نا، کنٹرول کرتا ہے نا خود کو. اسی طرح سے عفو درگزر کرنے والا دوسروں کے غلط طرز عمل کے رد عمل سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، معاف کر کے دل بھی صاف کر لیتا. پھر اسی طرح سے دوسروں کے ساتھ حسن معاملہ کرنا، جو انہوں نے کیا اس سے بڑھ کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. پھر اسی طرح سے حلم، تحمل، بردباری، یعنی ایسے معاشرتی اخلاق میں آپ کمال حاصل کریں. پاکیزہ زندگی کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ خود پاک رہیے اور دوسروں کو پھر آپ اللہ تعالی کی طرف بلائیں گے، دعوت دیں گے تو لوگ آپ کو ایذا دیں گے، تانے دیں گے. آپ جب اپنے آپ کو پاک رکھیں گے تو آپ کے ذہن کا رخ نہیں بدلے گا. تانا جس کی سوچ کا رخ بدل دے، ایذا جس کی سوچ کا رخ بدل دے، وہ بھلا اتنا بڑا کام کیسے کر سکتا ہے؟ آپ لوگ اپنے آپ کو کہاں فیل کرتے ہیں؟ آپ کو کوئی برا بھلا کہے تو آپ اس کی بات پہ غور و فکر کرتے رہ جاتے ہیں، یا آپ اس وقت پہ اسے اچھی بات بتانے کے قابل ہوتے ہیں؟ اگر کوئی خود پہ کنٹرول نہ کرے تو اچھی بات کیسے بتا سکتا ہے؟ تو رب کی بات تو وہی بتائے گا نا جو خود پر قابو پا سکتا. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ لوگ دعوت اللہ کا کام کیسے کر سکتے ہیں جنہیں خود پر کنٹرول ہی نہیں، جنہیں اپنے جذبات پر، احساسات پر، نفسیاتی کیفیات پر کنٹرول نہیں ہے. تو جو خود پہ کنٹرول کر لیتا ہے، قابو پا لیتا ہے، جو اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ دوسروں تک حق کا پیغام پہنچاتا ہے. پھر فرمایا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ناپاکی سے دور رہیے. یعنی آپ اگرچہ اپنے مزاج کے مطابق فطرتاً ناپاک چیزوں سے دور رہتے ہیں عادتاً، لیکن اب اپنے رب کے حکم سے آپ ناپاک چیزوں سے دور رہیے. بڑا فرق ہے نا عادت میں اور عبادت میں. عادت تو یہ ہوتی ہے
مثلا کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے، بہت اچھی عادت ہے، لیکن اس نے رب کی خاطر نہیں چھوڑا جھوٹ بولنا، اس نے سیکھ لیا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ والرجز فہجر سے مراد یہ ہے شعوری طور پر، ارادتاً آپ برائی سے اجتناب کیجیے، کر رہے ہیں لیکن اب نیت کے ساتھ سوچ سمجھ کے برائی سے اجتناب کریں، اور آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے، اور یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگ آپ کی پیروی کریں۔ تو سورہ مدثر کی ابتدائی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نیا انقلاب لانے والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بات جو اس ریفرنس سے کہی گئی اس وحی میں، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کرو، یعنی کسی کے ساتھ حسن معاملہ اس وجہ سے نہ کرو کہ آپ اور زیادہ حسن معاملہ چاہتے ہو۔ نارملی لوگ، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہدی بالہدی، تحفے کا بدلہ تحفہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی سیرت و کردار کو لوگوں کی سیرت و کردار کے تابع نہ کرو، کہ لوگ تم سے اچھا کریں تو تم بھی اچھا کرو، اور لوگ تم سے برا کریں تو تم بھی ان سے برا کر لو۔ عام مینٹالٹی تو یہی ہے نا کہ کوئی میرے ساتھ اچھا کرتا ہے اس لیے میں بھی اچھا کر رہا ہوں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو نہیں کیا، آپ نے تو کسی پہ فوکس کر لیا نا، اس نے میرے ساتھ اچھا کیا میں نے بھی اس کے ساتھ اچھا کر لیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے جب کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کریں گے تو اسی کا تو اجر ملے گا، اسی کی وجہ سے آپ کی شخصیت بہتر ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ آپ کے ساتھ اچھا کریں تو آپ ان سے اچھا کرو، لیکن اگر آپ سے برا کریں تو آپ ان کے ساتھ برا نہ کرو، یعنی آپ ان کے ساتھ بھلائی نہیں بھی کر پاتے، کم از کم برائی کا جواب برائی سے نہیں دیں، برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک زندگی کے گر سکھائے گئے کہ آپ نے کس طرح یہ زندگی اختیار کرنی۔ پھر کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے چپکے چپکے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ نبوی دعوت کے 4 ادوار، 4 مراحل ہیں، اور یہ پہلا مرحلہ ہے خفیہ دعوت و تبلیغ کا مرحلہ جو 3 سال جاری رہا۔ پھر اعلانیہ دعوت و تبلیغ کا مرحلہ ہے جو ہجرت تک جاری رہا، آلموسٹ اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر اگلے 2 مراحل مدنی زندگی میں پیش آئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے دوران جو طرز عمل تھا، اور اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد جو طرز عمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس کو دعوت دی؟ کون اسلام لایا؟ کیا آپ کی دعوت کا مرکز صرف گھر تھا؟ آپ نے گھر والوں کو بھی دعوت دی اور اپنے ارد گرد والوں کو بھی، دوست احباب اور قریبی لوگوں کو بھی دعوت دی۔ پھر آپ کی دعوت کے نتیجے میں سب سے پہلے اسلام لانے کا شرف سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہوا۔ وہ صرف خواتین میں پہلے اسلام نہیں لائی تھی، وہ مردوں عورتوں سب میں سب سے پہلے اسلام لائی تھی، الحمدللہ۔ اور سیدہ خدیجہ کا یہ اعزاز ہے، سب سے پہلی وحی سیدہ خدیجہ کے کانوں نے سنی تھی۔ ایک عورت کے کان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک عورت کے کانوں میں یہ آواز پڑی تھی، اور سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت قرآن سننے کا شرف انہی کو حاصل ہوا، الحمدللہ۔ سیدہ خدیجہ کا یہ بھی شرف ہے کہ اس کے بعد جب نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی تو سب سے پہلے نماز ادا کرنے والوں میں بھی سیدہ خدیجہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وضو سکھایا گیا، نماز سکھائی گئی، تو سیدہ خدیجہ سب سے پہلے نماز ادا کرنے والوں میں سے، انہوں نے پہلے تعلیم حاصل کی تھی۔ اور کیا آپ جانتے ہیں، آپ کا گھر آپ کو اچھا لگتا ہوگا
لیکن سیدہ خدیجہ کا گھر ہر مسلمان کو اچھا لگتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ ہمارے گھروں میں تو ہم ہی نازل ہوتے ہیں اور سیدہ خدیجہ کے گھر میں وہی نازل ہوتی تھی. تو سیدہ خدیجہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے. اور سب سے پہلی وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اسی گھر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو پہنچائی. یعنی سیدہ خدیجہ ہی کا گھر تھا نا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار تلاوت کی تھی، پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے الفاظ پہنچائے تھے. تو غار حرا کے بعد پہلی بار قرآن کی تلاوت سیدہ خدیجہ کے گھر میں ہوئی، اور پہلی بار آپ نے وہ پیغام سیدہ خدیجہ کے گھر میں انہی کو پہنچایا. پھر آپ جانتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد دوسرا بڑا فریضہ اقامت صلاۃ. احادیث سے ثابت ہے کہ نماز کی فرضیت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ کو وضو اور نماز کی تعلیم دی. نماز کی فرضیت کے بعد جانتا ہے کیا ہوا؟ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، کیونکہ آپ تو نہیں جانتے تھے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. اس وقت آپ مکہ مکرمہ میں بالائی جانب تھے. پھر جبریل علیہ السلام نے وہ کام کیا جو آپ کے آباء و اجداد کے سامنے ہوا تھا. سیدہ ہاجرہ نے دیکھا تھا. سیدنا جبریل علیہ السلام نے اسی جگہ پر، آپ جانتے ہیں مکہ میں ہر جگہ پانی اویلیبل نہیں ہوتا تھا، تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے ایک بار پھر اسی سرزمین پر اپنی ایڑی ماری اور چشمہ پھوٹ نکلا. پانی نکلا، یعنی پانی لینے کے لیے نہیں جانا تھا. پھر اسی مقام پر یہ پانی رسول اللہ کے وضو کے لیے نکلا تھا اور سیدنا جبریل علیہ السلام کی ایڑی مارنے سے نکلا تھا. مقام یاد رکھیے گا، مکہ کی بالائی جانب جبریل علیہ السلام نے وادی کی ایک جانب اپنی ایڑی ماری، چشمہ پھوٹ نکلا. پھر یوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنا سکھانا تھا. آپ نے بھی وضو کرنا سیکھا ہوگا، تو جب آپ کو نے پہلی بار وضو کرنا سیکھا تھا تو آپ کو کیسے سکھایا گیا تھا؟ ہمارے یہاں جب کسی کو وضو کرنا سکھاتے ہیں تو پہلے بتاتے ہیں پھر سکھاتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنا سکھایا گیا تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے پانی لے کر پہلے خود وضو کیا. رسول اللہ غور سے دیکھتے رہے. ڈیمونسٹریشن، انسان دیکھ کے زیادہ اچھا سیکھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے دیکھا اور آپ نے سیکھ لیا. الحمدللہ. ایک اور بڑی بات ہے، تعلیمی میدان میں یہ بے حد امپورٹنٹ ہے. پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سیکھا ہو اور آپ گھر آ گئے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے وضو کی طرح وضو کیا، سرٹیفائیڈ. یعنی جس نے وضو کرنا سکھایا اس نے اطمینان بھی حاصل کیا بالکل صحیح وضو ہے. اللہ پاک نے آپ کو وضو کرنے کا طریقہ سکھایا نا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا. آپ نے کس کے سامنے وضو کر کے تو یہ جانا ہو کہ میرا وضو ٹھیک ہے؟ نہیں کیا نا. کرنا ضروری ہے، کرنا ضروری ہے. کل آپ پریکٹیکل کریں گے انشاءاللہ، وضو کرنا سیکھیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ وضو کرنا سیکھنا ضروری ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کا کسی ایسے فرد کے سامنے وضو کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے جو سرٹیفائیڈ ہے. ہمارے یہاں ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ جب کبھی تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ والے سے کہہ دیتے ہیں ذرا دیکھنا یہ کام ٹھیک ہے، چاہے اس کو بھی نہ پتا ہو. ضعف الطالب والمطلوب، مدد مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مدد مانگی جاتی ہے وہ بھی کمزور. تو ایسے فرد سے نہیں جس کے وضو کو سرٹیفائی کیا گیا ہو کہ ہاں یہ وضو بالکل ٹھیک ہے، اس کی طرح سے وضو کر کے دیکھیں، اس کے سامنے وضو کریں. دیکھیں وضو کریں گے تو آپ انشاءاللہ تعالی
اگلا کام بھی سیکھیں گے کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے وضو دیکھ لیا، پھر انہوں نے نماز پڑھنی سکھائی، اور سکھانے کے لیے طریقہ کار کیا تھا؟ آپ کے سامنے انہوں نے نماز پڑھی اور رسول اللہ دیکھتے رہے غور سے. اب حضرت جبریل علیہ السلام نے اونچی نماز پڑھی ہوگی، آپ نے سنی ہوگی، آپ کے دل کے اندر وہ بیٹھ گئی ہوگی. ہمارے یہاں بچے کو پہلے نماز سکھاتے رہتے ہیں کہ ابھی اسے آتی نہیں، اور بڑے کو بھی نماز سکھاتے رہتے ہیں اور پھر اسے باقاعدہ پریکٹیکل کرواتے ہیں. اور عام طور پر یہ پریکٹیکل ہوتا ہی نہیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے پڑھ رہا ہے کوئی ویسے ہی پڑھی جاؤ. مجھے اتنی پیاری یہ حدیث لگتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. تو کتنا زیادہ ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھنا. آپ کا دل چاہتا ہے کہ رسول اللہ کی طرح نماز پڑھیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے جب نماز سیکھی تھی تو انہوں نے کیا کام کیا تھا. کچھ تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ رسول اللہ نے کیا کیا ہوگا وضو کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھی، یعنی وہ آگے آگے پڑھ رہے تھے، آپ ساتھ ساتھ وہی کچھ کر رہے تھے. پھر جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کے پاس آ گئے. آپ نے گھر آ کے کیا کام کیا؟ سب سے پہلے وضو کیا. یہ ایک دائی کا عمل ہے. جو کچھ سیکھا ہے وہ سکھا دیں. دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی طرح وضو کیا، حضرت خدیجہ کو کر کے دکھایا اور انہیں بتایا کہ نماز کے لیے اس طرح وضو کیا جاتا ہے. سیدہ خدیجہ کا دل کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آسانی سے قبول کرتا تھا. جھک گیا تھا نا، جھکا ہوا دل ہے کیونکہ آپ کی بات پر اعتماد تھا. تو سیدہ خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کے وضو کی طرح وضو کیا. اچھا، وضو کے بارے میں جتنی احادیث ملتی ہیں وہ بھی ایسے ہی ملتی ہیں. جب کبھی کسی نے صحابہ کرام میں سے کسی سے پوچھا کہ رسول اللہ کا وضو کیسا تھا، تو وہ لفظوں میں بتانے کی بجائے خود اونچی جگہ بیٹھ کے پانی منگوا کے بیٹھتے، وضو کرتے اور بعد میں کہتے اس طرح سے رسول اللہ نے وضو کیا تھا. سیدنا عثمان بن عفان سے بھی ہمیں یہی روایت ملتی ہے. ان کے غلام ان سے روایت کرتے ہیں کہ اس طرح سے سیدنا عثمان نے وضو کر کے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وضو کیا تھا. کتنا پیارا طریقہ ہے سیکھنے کا، الحمدللہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کو نماز پڑھائی جیسے حضرت جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھائی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلی نماز کی امامت میں مقتدی کون تھا؟ سب سے پہلا مقتدی سیدہ خدیجہ. آپ نے پہلی بار امامت کروانی ہے اور پہلا مقتدی ایک عورت ہے. الحمدللہ. سیدہ خدیجہ کی کیا بات ہے. اللہ پاک نے انہیں رسول اللہ کی زوجیت کے لیے چنا تھا. سبحان اللہ. تو حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی. الحمدللہ. یہ روایت معین السیرہ صالح الشامی کی کتاب ہے، پیج نمبر 41، اور السیرہ النبویہ ابی شہبہ کی کتاب ہے، والیوم 1، پیج 284. سیدہ خدیجہ اسلام لے آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی، قبول کی، اب نماز بھی پڑھ لی ہے.
تو آئے ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب کس کا انتخاب ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نیچرلی پہلے آپ کی بچیوں تک پہنچی اور آپ کی چاروں بیٹیاں آپ پر ایمان لے آئیں. سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سب کی سب بیٹیاں آپ پر ایمان لے آئیں. سیدہ فاطمہ کی عمر نسبتاً چھوٹی تھی لیکن سمجھ کی عمر میں تھی، وہ بھی ایمان لے آئیں. اس کے بعد آپ کے گھر میں سیدنا علی بن ابی طالب تھے، یعنی جن کی کفالت کی ذمہ داری آپ نے اٹھائی تھی. تو حضرت خدیجہ کے بچوں کے بعد یعنی رسول اللہ کی بیٹیوں کے بعد سب سے پہلے سیدنا علی نے اسلام قبول کیا. اس وقت سیدنا علی کی عمر کہا جاتا ہے 13 برس تھی، لیکن راجح ہے کہ ان کی عمر اس وقت 10 سال تھی. امام طبری نے اور ابن اسحاق نے اسی قول کو اختیار کیا ہے. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی پر کتنی کرم نوازی کی تھی کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پانے کا موقع دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے چچا سے لے کر اپنے گھر کا ایک فرد بنا لیا تھا. سیدنا علی 6 نمبر پر اسلام لائے. 5 لوگ اسلام قبول کر چکے. سیرت کی کتابوں میں ہمیں نارملی اس کا تذکرہ نہیں ملتا. ہمیں یہی ملتا کہ سیدہ خدیجہ کا تذکرہ بھی نہیں ملتا. یوں لگتا ہے سب سے پہلے سیدنا علی ایمان لائے. تو خواتین کا اس میدان میں آنا بہت ضروری ہے. سیرت پڑھیں، زیادہ عمدہ طریقے سے اس کا علم حاصل کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ان واقعات کی کھوج لگائیں جہاں پر لوگ اس کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہوئے، تاکہ اصل واقعات سامنے آئے. کیونکہ حقائق کو بہت جگہوں پہ چھپایا گیا اور آج تک بھی جو لوگ اس بات کو اکا دکا تسلیم بھی کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ اور آپ کی بیٹیاں ایمان لائیں، وہ بھی کہتے ہیں دوسرے نمبر پر حضرت علی تھے. زیادہ سے زیادہ حضرت خدیجہ کو اگر کسی ایک نے مانا بھی ہے تو وہ بھی کہے گا سیدنا علی دوسرے نمبر پر. اور عمومی طور پر سیرت نگار لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں یوں کر دیا جاتا، بچوں میں حضرت علی تھے اور بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق، غلاموں میں حضرت زید اور عورتوں میں حضرت خدیجہ. تو یہ کتمان حق نہیں ہے. حق چھپانا، کسی کی فضیلت کو نہیں چھپانا چاہیے. اگر یہ فضیلت عورت کے حصے میں آئی ہے تو اس کا اقرار کرنا چاہیے. اور جو درجہ اللہ پاک نے دیا ہے اس درجے کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تو حقیقت کو چھپا کے کیا کریں گے؟ بہرحال سیدنا علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ کے بعد نماز ادا کرنی سیکھی. ابن سعد کی کتاب عیون الاثر، اس میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت خدیجہ سب کہاں نماز ادا کرتے تھے؟ گھر میں یا گھر سے باہر؟ کیا آپ جانتے ہیں کہاں نماز ادا کرتے تھے؟ جانتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں جانتے؟ آپ کے اپنے نبی ہیں، آخری نبی سے آپ کو محبت بھی ہے، تو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی یہ جانا ہی نہیں کہ رسول اللہ کہاں نماز پڑھتے تھے شروع میں؟ یہ بات صرف اس لیے ہے کہ احساس ہو کہ ہم محبت کے زبانی دعوے کرتے ہیں اور ہمیں احساس ہو کہ ہمیں اس کا علم حاصل کرنا ہے انشاءاللہ. اور یہ علم نہیں ہے، یہ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، ہم پہلی بار اس سے گو تھرو کر رہے ہیں، لیکن ابھی بہت کچھ جاننے کی، پڑھنے کی ضرورت. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادیوں میں دور دراز نکل جاتے تھے نماز ادا کرنے کے لیے، کیونکہ سارا ماحول بالکل اپوزٹ ہے اور یہ اخفا کا دور تھا، چھپانے کا، خفیہ دور تھا نا. ابھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ بات کسی کے نوٹس میں آئے. سیدنا علی بھی آپ کے ساتھ بعض اوقات چلے جاتے تھے.
وہ بھی چھپ کر اپنی قوم سے بھی اپنے والد سے بھی سب لوگوں سے چھپ کر نماز ادا کرتے تھے. یہ کیسا دور تھا جہاں رسول اللہ کو چھپنے کی ضرورت پیش آئی. ہاں کسی کو بھی ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں کسی دور میں بھی جہاں اظہار کرنا بہت مشکل ہو جائے، تو وہاں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا تو ضروری ہے. بہرحال ابتدائی دور تھا، دن میں نمازیں ادا کرتے، شام کو واپس آ جاتے. سارے لوگ اس شہر میں بھی نکلتے ہیں، دنیا بھر میں اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، کما کر شام کو واپس آتے ہیں. آپ پرندوں کو دیکھیے، لوٹ کر اپنے گھونسلوں کو واپس آ جاتے ہیں شام کو. ہر ایک کی اپنی اپنی سرگرمی ہے، اور یہاں دو لوگ ہیں جن کی سرگرمی نماز ہے. پوری وادی میں، مکہ کی وادی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے نماز ادا کی جا رہی ہے، اور دو لوگ ہیں سب سے چھپ کر نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں. شام کو اس پاکیزہ گھر میں واپس چلے آتے تھے جہاں صداقت تھی، جہاں وفا تھی اپنے رب سے، اور جہاں اللہ پاک نے اپنے نبی اپنے حبیب کو قیام کروایا تھا. یہ گھر عزت والا گھر، یہ گھر قابل احترام، اس گھرانے کے لوگ قابل احترام، کہ یہاں سے ایک نئی نسل تیار ہونی تھی. یہاں سے جو روشنی نکلنی تھی اس نے پوری دنیا کو اپنے حصار میں لینا تھا. اور پھر یوں ہوا کہ یہ دعوت کا سلسلہ اور آگے بڑھا. سیدنا زید بن حارثہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، انہیں ایمان لانے کا شرف نصیب ہوا. آپ کو بے حد محبوب تھے، آپ نے انہیں اپنا بیٹا بھی بنایا ہوا تھا. اس واقعے کو آپ تاریخ سے جانتے ہیں کہ سیدنا زید کو حضرت خدیجہ نے ہبہ کیا تھا رسول اللہ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا غلام رکھنے کی بجائے جا کے حرم میں اعلان کیا تھا کہ آج سے یہ زید بن محمد ہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ متبنہ نہیں بنانا، کیونکہ وہ منہ بولا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جا کے اعلان کیا تھا کہ آج سے زید بن محمد جو ہیں وہ زید بن حارثہ اپنے باپ کے ساتھ ہی پہچانے جائیں گے. آپ کے پاس حضرت زید کے والد اور چچا بھی آئے تھے. آپ نے انہیں مکمل اختیار دے دیا تھا، جانا چاہو تو ان کے ساتھ واپس چلے جاؤ، لیکن انہوں نے کہا تھا میں آپ کو چھوڑ کر جانا پسند نہیں کروں گا. آپ امیجن کر سکتے ہیں حضرت زید کی فراست کو، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کن خصوصیات کو پہچان لیا تھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ میرے والد اور میرے چچا کے درجے میں ہیں. ان کے والد نے کہا تھا تجھ پر افسوس ہے کہ تو غلامی کی زندگی کو آزادی پر ترجیح دے رہا ہے اور اپنے باپ اور چچا اور گھر والوں کو چھوڑ رہا ہے. یہ سن کر زید بن حارثہ نے کہا تھا جی ہاں، یعنی میں نے ان میں ایسی خوبیاں دیکھی ہیں کہ میں ان کو چھوڑ کر کسی اور کا انتخاب نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے جتنے افراد تھے سب اسلام قبول کر چکے تھے. اس گھر میں رہنے والوں میں کوئی ایک بھی نہیں بچا تھا. آپ کی صاحبزادیاں، آپ کی بیٹیاں بعثت سے پہلے بھی آپ سے بے حد متاثر تھیں. اس دور میں لوگ بت پرستی جیسے گناہ میں ملوث تھے، لیکن آپ اور آپ کی بیٹیاں اس گناہ سے پاک تھیں. اسی لیے آپ کی بیٹیاں آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہوئیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی پیروی کرنے والا پہلا گھرانہ تھا، پاک ترین گھرانہ. کیا آپ کے تصور میں وہ گھرانہ آتا ہے؟ کیا آپ امیجن کرتے ہیں اس گھرانے کے اندر رہنے والوں کو؟ سب کے سب مسلمان ہو چکے اور پورا مکہ بالکل مختلف ہے، سب کے نظریات بالکل مختلف ہیں. اس مقدس گھرانے کی بہت ساری خصوصیات ہیں. کیسے ہم سیرت کے سلسلے کو آگے جاری رکھ سکیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خصوصیات بیان کیے بغیر؟ تو اس گھرانے کو
اللہ پاک نے بہت اعتبار سے عزت بخشی. پہلی وحی اسی گھرانے اسی گھر کے اندر نازل ہوئی، پہلی تلاوت اسی گھر کے اندر ہوئی. قبول اسلام میں سبقت لے جانے والی خواتین اور مرد اسی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور اقامت صلاۃ کا فریضہ سب سے پہلے اس گھر میں ادا کیا گیا. سب سے پہلے ایمان لانے والے افراد اسی گھرانے کے تھے، یعنی آپ کی بیوی، آپ کی بیٹیاں، آپ کے غلام اور سیدنا علی. اور دین کی نصرت کی ذمہ داری سب سے پہلے اس گھرانے کے لوگوں نے قبول کی. چھوٹے بڑے سب ایک پیج پر تھے، سب کے سب اس مہم میں شامل تھے. اس سے یہ سبق ملتا ہے نا کہ دین کے راستے میں چھوٹے بڑے سب شامل ہونے چاہیے. تو آپ سب لوگ بھی ذمہ دار ہیں اپنے گھر والوں کے لیے انشاءاللہ. حقیقت یہ کہ پوری امت کی قیادت کا حق اللہ تعالیٰ نے اگر اس گھرانے کو دیا تھا تو اس گھرانے کی خصوصیات ایسی تھیں. کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نرینہ اولاد سے محروم رکھا، لیکن جو اولاد بھی آپ کی تھی آپ ہی کے راستے پر تھی. آپ کی فرما بردار، اطاعت گزار اور حق کی تصدیق کرنے والی بیٹیاں تھیں جو ساری امت کے لیے عزت اور احترام کا مقام رکھتی ہیں. ساری امت ان بیٹیوں سے محبت کرتی ہے کہ اللہ پاک نے سچ فرمایا کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے. یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. صحیح تربیت کی وجہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ایمان لے آئیں اور سبقت کر گئیں سب ایمان لانے والوں پر. حقیقت یہ کہ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں؟ تو ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانتا ہے، کہ وہ اپنی خاندانی زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں وہی اعلیٰ اقدار اختیار کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگوں نے اختیار کی تھی. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائیں. ہر گھرانے کے اندر نماز کی پابندی ہونی چاہیے اور دینی فرائض پر عمل پیرا ہونا چاہیے. ہر گھرانے کو آئیڈیل اور مثالی ہونا چاہیے. اس میں ہر گھرانے کے افراد کی ذمہ داریاں بنتی ہیں، چاہے کوئی چھوٹا ہے یا بڑا، کہ اپنے گھرانے کے سب افراد کو اسی طرح سے پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے قابل بنائیں. آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، قوموں کی اصلاح کے لیے، قوموں کی تعمیر اور ترقی کے لیے اچھے انسانوں کی تربیت، اچھے خاندان اور اچھے معاشرے کی تشکیل ضروری ہے. تو اسلام نے ہر فرد کی خاص تربیت کرنے کا اہتمام کیا ہے، یعنی بچوں کی بھی، بڑوں کی بھی، اور تمام اعمال سے پہلے اسے ضروری قرار دیا ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ ایمان پر قائم رہنا ممکن ہوتا ہے. جب آپ کے دست و بازو یعنی آپ کے گھر والے آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے لیے آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے. تو خاندان بڑی اہمیت کا حامل ہے. خاندان کے اندر ہی افراد کی تیاری ہوتی، پیدائش سے لے کر موت تک خاندان کیسے کفالت کرتا ہے، اور یہ پہلی تربیت گاہ ہے. خاندان کے اندر ہی کردار سازی کا کام ہوتا ہے. خاندان کے اندر ہی افراد کو اخلاق کے سانچے میں ڈھالا جاتا ہے. خاندان کے اندر ہی افراد کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جاتا ہے. یہ خاندان ہی ہے جو فرد اور معاشرے کے درمیان برج کا کام دیتا ہے، برج اپ کرتا ہے. افراد خاندان کے اندر تیار ہوتے ہیں، لیکن انہیں سوسائٹی کے اندر اپنا رول، اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے. تو جب کبھی ایک خاندان کے اندر افراد تیار ہوتے ہیں تو ایک گھرانہ بھی اگر اسلام پر قائم ہو جائے تو پوری دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے. اسی طرح سے معاشروں میں تبدیلی آتی ہے. اللہ پاک نے ابتدا سے ہی خاندان کی اصلاح کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی. بالکل ابتدا سے ہی
یہ اللہ پاک کا ارادہ تھا، اس کی تقدیر تھی کہ اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے والی ایک عورت ہو، کیونکہ اس کی وجہ سے عورت کا درجہ بلند ہوا نا، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ تھا کہ اس کی وجہ سے خاندانی نظام مضبوط ہو، اور اس کی وجہ سے ہر خاندان کے اندر اسلام کی بنیاد مضبوط ہو۔ تو ایک بچے نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی، یعنی سیدنا علی نے، لیکن بچیوں نے یعنی سیدہ فاطمہ نے اور اسی طرح سے آپ کی دوسری بیٹیوں نے اسلام قبول کیا، تو اس میں بڑی حکمت ہے۔ آپ جانتے ہیں بچے تو جنت کے باغوں کے پھول ہوتے ہیں، ان کے ذہن صاف سلیٹ کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ ماں باپ ہیں جو انہیں یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو نئی نسل کی خاص تربیت کا اہتمام ہونا چاہیے ہر گھرانے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ ایک گھرانے میں اگر افراد کی تربیت ہوتی ہے، انہیں مختلف مراحل سے گزار کر جب اچھا انسان بنانے میں مدد دی جاتی ہے، تو اسی کی وجہ سے اسلامی ثقافت کی تعمیر ہوتی ہے۔ جو کلچرل چینج ہے سوسائٹی میں آتی ہے، انہی افراد کی وجہ سے آتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک غلام نے اسلام قبول کیا تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سب لوگ ایک معاشرے کا حصہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس غلامی کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی اسلام لانے سے پہلے ہی، اور پھر اسلام لانے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اسلامی ثقافت کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے، سب سے پہلے گھر میں، پھر گھر کے باہر بھی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ صرف گھر میں افراد کی تیاری ہوتی ہے، لیکن افراد نے کہاں جانا ہے؟ معاشرے میں۔ تو معاشرے میں کردار ادا کرنے کے لیے خاندان کے افراد کو ذمہ داری پوری کرنی پڑتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔